کہ تم میں بہتر کام کون کرتا ہے، تمہارا عمل کس کا بہتر ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جانچ دی ہے تو یہ اس کی انسان کی چوائس پر دی کہ وہ اچھائی کو اختیار کرتا ہے یا کہ برائی کو، کیونکہ اچھائی کا اچھائی ہونا یہ بھی برائی کے ہونے کی وجہ سے ہی اس کو پتہ چلے گا۔ ایک بندہ انٹارکٹیکا میں پیدا ہوا، وہیں پر بڑا، وہیں پر مر گیا۔ اب ایسے شخص کو سبی کی گرمی کا کیا معلوم، وہ تو ایک ہی سسٹم میں رہا۔ مطلب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اگر خیر ہی خیر ہو اور شر نہ ہو تو پھر اس کی خیر کوئی امتحان نہیں ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم ایم سی کیوز معروضی پیپر دے رہے ہوں تو اس میں صرف جو کریکٹ آنسر ہیں وہی آپشن میں دیے جائیں اور پرچہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، تو کیا یہ آپ کے علم کا امتحان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب ہر سوال کے آگے صحیح جواب لکھا ہوا ہے اسی کو آپ نے ٹک کرنا ہے، غلط کا آپشن ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کا امتحان دینے کے بعد کیا بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے امتحان دیا ہے؟ نہیں، بندے کا امتحان اس کی شخصیت کا امتحان، اس کی جانچ، اس کی پرکھ وہ اسی طور پر ممکن ہے کہ جب غلط کے ساتھ صحیح ہو اور صحیح کے ساتھ غلط ہو، دونوں چیزیں سامنے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی شخصیت کا جو اس دنیا میں امتحان لینے کا معاملہ رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں خیر کے ساتھ شر کو بھی رکھا ہے، ورنہ تو ہاکی کے میچ میں بغیر گول کیپر کے بندہ خود ہی جو ہے وہ کوئی مد مقابل کھلاڑی نہیں ہے، تو وہ ایک ہی شخص جا کر گول پہ گول کیے جائے اور وہ عالمی ریکارڈ بنا لے، اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا، کیونکہ جب مد مقابل چیز نہیں ہے تو پھر امتحان نہیں ہے۔ بندے کے کردار کا، بندے کے گفتار کا، بندے کے اخلاق کا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں امتحان رکھا ہے۔ یہ دنیا ایکم احسن عملا کا میدان ہے، تو اس میدان میں اچھے کام کرنے کے لیے انسان کی جانچ ہو رہی ہے، انسان کے کردار کی پڑتال ہو رہی ہے، انسان کے برتاؤ کا معاملہ دیکھا جا رہا ہے، اس کے عمل کا دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل کا نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا ایکم احسن الصلاۃ، تم میں سے نماز کس کی اچھی ہے، یا ایکم احسن التجارہ، تم میں سے تجارت سب کی سے کس کی اچھی ہے، اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہو، نہیں، ایکم احسن عملا، تم میں عمل، ایکشن کس کا اچھا ہے۔ اب عمل کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، وہ چاہے دینیات سے متعلقہ ہو، بندے کی آخرت سے متعلقہ ہو، یا وہ بندے کی دنیا سے متعلقہ ہو، اور مومن کی تو آخرت دنیا سے جدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اندھیرا ہے تو اس کا مقابل اجالا ہے، لیکن اندھیرے کا وجود باعتبار اندھیرا ہونے کے روشنی کی وجہ سے ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے الاشیاء تعرف بازدادھا، چیزیں اپنے اپوزٹ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، جب اپوزٹ نہیں ہے تو چیز پہچانی نہیں جائے گی۔ انسان نے اپنے آپ کو نکھارنا ہے،
संवारना है, सिंगार करना है, तो वो अपने अपोजिट आईना रखता है, और आईना जो है वो इंसान के अक्स को फ्लिप कर देता है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देता है, यानी वो इसके वजूद का एक उलट हो गया, और ये उसमें अपने आप को देख सकता है। तो चीज कोई भी हो वो अपने अपोजिट की वजह से पहचानी जाती है। अशिया की मारिफत का ये भी एक बहुत बड़ा कुल्लिया है कि चीज अपनी जिद से पहचानी जाए, और ये जिद की पहचान, जिद से पहचान, ये बहुत बड़ा एक दानिश का मनहज है। हकीम लुकमान से पूछा कि आपने इस कदर दानाई कहां से सीखी कि हर मामले में आप उस्ताद हैं, तो ऐसे बंदा कैसे हो सकता है? किन हर मामले के अंदर किसी बड़े से पड़ा हो, लेकिन कोई ऐसा नजर नहीं आता कि दानिश में जो आपसे बड़ा हो